کہ قادیانیوں کے کفر کو سمجھیے۔ تمام اہل سنت والجماعت جانتے اور مانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس پر کوئی دو رائے بھی نہیں۔ مگر قادیانی کیوں کافر ہیں؟ سوچیں اور سمجھیں۔ قادیانی لعین اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو نبوت کا منصب دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا منصب اب کسی کے لیے نہیں، اور جو شخص کسی دوسرے کے مرتبے کو منصب نبوت کے برابر قرار دے وہ کافر ہے۔ اب جو شخص کسی کو نبیوں برابر جانے گا وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اب کوئی دوسرا نبی نہیں، نبی برابر نہیں، نبی جیسا نہیں۔ جو ایسا مانے گا کفر کرے گا۔ جو اپنے کسی ولی کو، پیر کو، بزرگ کو، امام کو، مولوی کو، کسی کو بھی نبیوں کا درجہ دے گا، ان کے برابر قرار دے گا، یا انبیاء کی صفات کا حامل جانے گا، وہ کافر ہوگا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، نہ نبیوں جیسا ہے، نہ نبیوں کسی صفات کا حامل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے ایک شخص کو نبی کا منصب دیا اور نبیوں کے برابر بٹھا دیا، اس کو نبیوں کی صفات کا حامل قرار دے دیا تو کفر کیا، جبکہ شیعہ نے ایک نہیں، اپنے 12 اماموں کو نبیوں جیسا منصب نہیں بلکہ نبیوں سے بڑا منصب دے دیا۔ وہ تو بدترین کافر ہوئے۔ یعنی قادیانی مذہب والے اگر اپنے ایک مرزے کو نبی برابر قرار دیں اور اس کو نبوت کے منصب پر لائیں اور صفات انبیاء کا حامل قرار دیں تو کافر ہیں۔ شیعہ تو اپنے لیے 12 نبی نہیں بلکہ 12 سپر نبی بنا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو 12 اماموں کو نبیوں سے بلند مقام دیا ہے، نبیوں سے بھی بلند منصب دیا ہے۔ شیعہ کے ہاں ولایت، ان کی امامت نبوت سے افضل ہے، ان کے اماموں کے سامنے نبیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مزید دیکھیں کہ ان کے مطابق اماموں کے وسیلے سے نبی تک دعا مانگتے تھے۔ نبی نہیں بنتا جب تک وہ شیعہ اماموں کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ ملاحظہ کیجئے، ان کے اماموں پر بھی وحی آتی ہے، ان کے امام منصوص من اللہ ہوتے ہیں جیسے نبی ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں جیسے نبی ہوتے ہیں۔ امام کی معرفت ایسے ہی لازم ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی معرفت، کہ جس نے امام کی معرفت سے انکار کیا گویا اس نے اللہ اس کے رسول کی معرفت سے انکار کیا۔ شیعہ کے امام کائنات کے مالک ہیں اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، وہ انبیاء سے بھی زیادہ اعلیٰ و ارفع صفات کے حامل ہیں۔ معلوم ہوا قادیانی ایک شخص کو نبی بنا کر کافر ہوئے، شیعہ اپنے 12 کو سپر نبی بنا کر بدترین کافر ہوئے۔ اگر قادیانیوں نے ایک کو نبوت کا منصب دیا اور ختم نبوت کا انکار کیا اور کافر ہوئے، تو شیعہ نے 12 کو نبوت سے بھی بڑا منصب دیا اور ختم نبوت کا بدترین انکار کیا اور ان سب سے بڑے کافر ہوئے۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ در حقیقت شیعہ ختم نبوت کے بدترین منکر ہیں اور قادیانیوں سے زیادہ بڑے کافر ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت خلوص دل کے ساتھ شیعہ عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کفری عقیدے سے باز آئیں اور دین اسلام کی جانب واپس آئیں، ورنہ روز آخرت جو انجام قادیانیوں کا ہوگا، شیعہ کا انجام ان سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ جان لیجئے سب کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بھلے آپ اس کو امام کہیں، خلیفہ کہیں، مجتہد کہیں، کتب کہیں، یا غوث کہیں، یا پیر کہیں، یا مولوی کہیں۔ جب نبی برابر نہیں ہو سکتا تو نبیوں سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ کے امام انبیاء کرام کے قدموں کی خاک برابر، وہ ہمارے لیے محترم ضرور ہیں، معزز ہیں، مگر انبیاء کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نامزد کردہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں
یا کوئی نام نہاد شیعہ امام ہو، سب انبیاء کے قدموں میں ہیں۔ شیعہ عوام کو ان کے جاہل اور بد زبان ذاکروں نے گمراہ کیا ہے، جو ان کو اہل بیت اور آل رسول کے نام، اہل بیت اور آل رسول کی محبت کے نام پر کفر و شرک میں دھکیل دیا ہے۔ ہماری دعوت ہے شیعہ اس بدترین کفر سے توبہ کریں، ختم نبوت کے انکار پر رجوع کریں اور دین اسلام کو اختیار کریں، اہل سنت والجماعت کی دعوت کو قبول کریں۔